اگر اللہ کو ناراض کرنے کے بعد بھی آپ کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، اگر گناہوں کے باوجود ہمارے بچے سکون اور چین سے ہیں، ہم چین سے ہیں، ہمیں سکون کی زندگی مل رہی ہے، تو یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے رسی ڈھیل دی ہے، دیکھے تم کہاں تک آگے بڑھتے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، اذا رأیت اللہ یؤتی العبد علی معاصیہ ما یحب، اگر اللہ تعالیٰ بندے کو گناہوں کے باوجود دے رہا ہے، نواز رہا ہے، اس کا کاروبار بھی چل رہا ہے، اس کو دنیا کی تمام نعمتیں مل رہی ہیں، اگر گناہوں کے باوجود، نافرمانیوں کے باوجود اگر بندے کو نعمتیں مل رہی ہیں، فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے۔ اللہ کی رسی ابھی اس نے ڈھیل دی ہے، اور جس دن وہ رسی ٹائٹ کرے گا، إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ کی پکڑ بڑی خطرناک ہے۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیں، مختلف نبیوں کے اور ان کی قوموں کے جو حالات بیان کیے گئے، کیوں بیان کیے گئے؟ یہ قوم عاد تھی، یہ قوم سمود تھی، یہ بڑی خوشحال قومیں تھیں، بڑی طاقتور قومیں تھیں۔ قوم عاد لمبے چوڑے لوگ ہوتے تھے، پتھروں کو تراش تراش کے مکان بناتے تھے۔ قوم سمود پہاڑوں کے اوپر ان کے محل ہوتے تھے، قلعے ہوتے تھے۔ فرعون جو فخر سے کہتا تھا کہ میرے نیچے تو نہریں بہتی ہیں، میں مصر کا بادشاہ۔ قارون جو اپنے زمانے کا کھرب پتی نہیں، بلکہ اتنی دولت تھی کہ اتنی دولت آج تک شاید دنیا میں کسی کو نہ ملی۔ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا میرے بھائی؟ ان کا انجام کیا ہوا؟ یہ ایسے ختم ہوئے، قوم عاد دنیا سے ایسی مٹی کہ آج تک اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ قوم سمود مٹی، لوط علیہ السلام کی قوم تباہ ہوئی، فرعون مرا، اور آج بھی اس کی لاش دنیا کے لیے عجائب خانہ، مصر کے عجائب خانے میں آج بھی دنیا والوں کے لیے عبرت بنی۔